اہم خبر آپ کو دیتے چلیں جی۔ کمالیہ سے میاں خالد سلطانی کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ میں مسلم لیگ نون امیدواروں میں ٹکٹ کی تقسیم پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ دونوں امیدواروں نے اپنے ساتھ آزاد امیدواروں کا پینل بنا کر پارٹی پالیسی کی دھجیاں اڑا دی۔ ایم این اے کے امیدوار این 107 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر چوہدری اسد الرحمان نے اپنے ساتھ آزاد امیدوار چوہدری شاہد اقبال گجر کا پینل بنا لیا۔ اگر دوسری طرف بات کریں پی پی 123 سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہولڈر ناسیہ رحیل کی، تو کل رات ایک پریس کانفرنس میں آزاد امیدوار حیدر علی خان کے ساتھ الحاق کر کے الگ الگ پینل بنا لیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے مابین ان اختلافات کی وجہ سے اعلیٰ قیادت پریشان۔ چند دن بعد ٹوبا ٹیکسنگ میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا ہونے والا جلسہ انہی اختلافات کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا تھا۔ خبر شامل کرتے چلیں جی۔ ٹھٹھہ سے عبد الوہاب کی رپورٹ کے مطابق قومی نشست ٹھٹھہ سے انتخابات لڑنے کے لیے نامزد نون لیگ کے امیدوار رسول بخش جعفر کی حمایت میں عوام خود آگے کل سے شروع ہونے والی واک مہم کے سلسلہ میں ابتدائی مرحلے میں یو سی فقیر گوچھ اور یو سی بجورہ کے کئی دیہاتی گاؤں اور شہروں میں بینرز اور جھنڈیاں لگنا شروع ہو گئے۔ کل فقیر گوچھ میں ایک بڑی کارنر میٹنگ ہوگی جو کہ رسول بخش جعفر خطاب کرتے چلیں جی۔ دیرپور کا ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق دیربالا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر دیربالا وقار احمد نے بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور جوانوں میں نقل انعامات اور توصیفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، امن و امان کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر کہا گیا کہ فرائض منصبی میں غفلت اور کرپشن بالکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس میں سزا اور جزا کا عمل جاری رہے گا۔ دیربالا پولیس کے تمام پولیس افسران اور جوان قابل تعریف ہیں جو بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لکی مروت میں اطلس کمال خان کی رپورٹ کے مطابق اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جو کہ جی پی آفس نارنگ پولیس کی اہم ترین کامیابی تھی۔ 10 جنوری 2024 کو سانحہ تختی خیل ایک گھرانے کے بچوں، خواتین اور مرد سمیت 11 افراد کو مستورات کے تنازع پر بے دردی سے قتل کی واردات کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں ملوث نامزد درندہ صفت ملزم لوٹے خان عرف صدر خان گرفتار کر لیا گیا۔ جی پی او لکی مروت طارق حبیب کے مطابق پولیس نے انتھک جدوجہد کے نتیجے میں سانحہ تختی خیل کے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ سانحے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ لرزہ خیز واردات کی تمام مکاتب فکر نے پرزور مذمت بھی کی تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اس بات کا فوری نوٹس لیا تھا۔ مرکزی ملزم کی گرفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی جب وہ مسافر گاڑی کے ذریعے پنجاب فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لکی مروت طارق حبیب نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران مزید بتایا کہ 10 جنوری کے صبح تختی خیل کے گاؤں شیخ بنیاسی کرونا میں 11 افراد کی لاشیں گھر سے برآمد ہوئی تھی جو پولیس نے ہاسپٹل منتقل کر کے عمر کی مدیت میں ملزم صدر خان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن مراد خان، ڈی ایس پی نورنگ عزیز خان، ایس ایچ عبدالصمد قریشی اور انویسٹیگیشن آفیسر غلام محمد بھی موجود تھے۔ اب بات ہوگی کچا کھو کی تو پی پی 206 سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سردار نامدار سہو کی جانب سے نون لیگ کو بڑا جھٹکا لگ گیا۔ عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق سہو براسری کی میٹنگ ہوئی اور براسری کے سردار نامدار کی مکمل حمایت کا اعلان کر گئے۔ عبدالحکیم، دینور پیر کروڑی، شہادت کندہ کے سہو براسری کا کاشف شہزاد، عید محمد رفیق اور دیگر کی سربراہی میں محمد سعید کی رہائش گاہ پر میٹنگ۔ مہمان خاص پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ حلقہ پی پی 206 سے ایڈوکیٹ سردار نامدار تھے۔ میٹنگ میں تمام براسری کی جانب سے سردار نامدار سہو کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ میٹنگ میں شریک براسری کے ممبران یوسف، چوہدری شبیر، چوہدری منظور، چوہدری خان اور دیگر نے نون لیگ کو خیر آباد کہہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر شمولیت کا اعلان کیا۔ سردار نامدار نے صحافیوں اور شرکاء سے خطاب کیا کہ ڈاہک گروپ نے پی پی 206 میں پچھلے 20 سالوں سے حکومت کی لیکن حلقے کا ستیہ ناش ہی کر دیا۔ ان لوگوں کے حلقے میں کہیں بھی کمپین کے لیے جاتا ہوں تو ان کی شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت سے سلیکٹ ہو کر اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کروں گا، اپنے حریف کینڈیڈیٹس کو ٹف ٹائم بھی دوں گا، ڈٹ کر الیکشن لڑوں گا۔ میٹنگ میں شریک تمام شرکاء نے سردار نامدار کی ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کیا۔
ایڈیشنل آئی جی ہیڈ آف ٹریفک پنجاب لاہور مرزا فرحان بے کے احکامات کی روشنی میں اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توقیر محمد نعیم کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک ایم جہانگیر جویا کی ذہنی چانی لاری اڈا ظہر آباد میں ٹریفک قوانین آگاہی مہم سیمینار منعقد ہوا۔ راجہ سرمد حسنین جنجوا کی رپورٹ کے مطابق جس میں کہا گیا کہ شدید سردی کے موسم میں اور دھند میں اپنی گاڑیوں کی لائٹس اور بیک لائٹس اشاروں کو درست حالت میں رکھیں، دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ دھند کے موسم میں ڈرائیورز کو چاہیے کہ گاڑی کو پوری توجہ سے ڈرائیو کریں۔ تیز رفتاری موبائل فون کا استعمال کسی صورت میں نہ کریں۔ تیز رفتاری موبائل فون کا استعمال کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ تمام ڈرائیورز کو چاہیے کہ وہ گاڑی کو توجہ سے چلائیں، کیونکہ ڈرائیورز کی ذمہ داری ہے کہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ باخیر پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیں، روڈ پر چلنے والے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ آخر میں بلا معاوضہ ریفلیکٹرز تقسیم کیے گئے۔ پولیس کی ہدایت والے پمفلیٹس کافی تعداد میں تقسیم ہوئے۔ طارق نعیم اسسٹنٹ سب انسپکٹر انچارج ٹریفک ایجوکیشن ونگ ٹریفک پولیس خوشا۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر کی زیر صدارت کوہاٹ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کے مسائل کے حل کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد۔ SR علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق کینٹی ایگزیکٹو آفیسر کوہاٹ زاہد، اسسٹنٹ کمشنر کوہاٹ عثمان اشرف، TMO کوہاٹ محمد شعیب، سیکریٹری RTA کوہاٹ محمد شعیب، محکمہ CNW کے افسران کی شرکت۔ اجلاس میں کوہاٹ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام کے بارے میں تفصیلاً بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر نے عوام الناس کو پارکنگ کی منظم سہولیات کی فراہمی کے لیے فی الفور اضافی پارکنگ کی مقامات کی نشاندہی کے حوالے سے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کر دی۔ خبر شامل کرتے چلیں جی کوہاٹ سے سارا علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ٹاسک فورس ان ایکشن، اضافی کرایہ اور غیر قانونی اڈوں کے خلاف آپریشن۔ کمشنر کوہاٹ وین چیئرمین RTA محمد عابد خان وزیر کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر کی ہدایت پر سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محمد شعیب نے اضافی کرایہ جات اور غیر قانونی اڈا جات کے خلاف آپریشن کیا۔ عوامی شکایات پر از خود کرایوں میں اضافہ کرنے والے متعدد ڈرائیورز کو جرمانے کیے، جبکہ غیر قانونی اڈا جات بھی بند کر دیے۔ اس موقع پر DSP ہیڈ کوارٹر نواب خان، چیف آفیسر محمد وقاص، SHO وقار خان، سپرنٹینڈنٹ RTA شوکت زمان، انچارج ٹریفک فہیم خان بھی موجود تھے۔ سیکریٹری RTA کا کہنا تھا کہ از خود کرایوں میں اضافہ کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اب بات ہوگی گولارسی کی۔ میر چنیسر ٹالکر کی رپورٹ کے مطابق درمیان پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے راہوکی میں شیر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ان کا کہنا تھا ہمارا مقابلہ اس شیر سے ہے جو کہ عوام کا خون چوستا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ شیر سے ہے۔ جمہوریت پر یقین رکھنے والوں کارکنان کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس شیر کا شکار کر سکیں۔ ایک ایسا شخص چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے جس کے پاس کوئی منشور ہی نہیں، وہ عوام سے ووٹ مانگنے کی بجائے کہتا ہے کہ سر آپ بندوبست کر دیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم بن کر اپنے 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل کر کے بھوک، مہنگائی اور بے روزگاری سے لڑوں گا۔ مزید کہا ملک کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اب وقت کی ضرورت نوجوان قیادت ہے۔ نام لیے بغیر ایک اور سیاسی پارٹی پر بھی تیر برساتے ہوئے کہا کہ ایک پارٹی جو کہ لسانیت اور نفرت کی سیاست کر کے کراچی اور حیدرآباد کو اپنی جاگیر سمجھتی تھی، ہم نے عوام کی طاقت سے کراچی اور حیدرآباد میں جیالہ معیار مقرر کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کامیاب ہو کر بدین میں میڈیکل یونیورسٹی اور NICVD کا یونٹ بھی کھولیں گے۔ شہید فاصل راہو کی برسی کی تقریب میں بلاول بھٹو نے بدین کے پیپلز پارٹی امیدواروں سے عوامی خدمت کرنے کا بھی حلف لیا۔